بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کر کے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے انہیں دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ انہیں جنت میں ٹھہرایا، لیکن ایک لغزش کی بنا پر جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جو جگہ پیدا کی ہے، جو ہمیشہ انسان کے رہنے کا مسکن ہے، وہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو لغزش کی بنا پر جنت سے نکالنا اور امتحان لینے کی غرض سے پوری انسانیت کو دنیا میں پیدا کرنا، امتحان میں ڈالنا، اس سے یہ واضح ہے، ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے امتحان میں کامیاب ہوں گے، جس امتحان میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں ڈالا ہے، تو جب جا کے جنت کے مستحق بنیں گے، جنت کے حقدار۔ بغیر اعمال کے، بغیر کردار کے، امتحان میں پاس ہونے کے بغیر اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ دنیا میں جو بھی غم ہیں، تکالیف ہیں، یہ عارضی ہیں۔ اصل غم، اصل تکالیف، اصل مصیبتیں، پریشانیاں یہ جہنم میں ہیں۔ اسی طرح دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، اکرام و اعزاز ہے، انعامات ہیں، یہ بھی فرع ہیں، نقل ہیں۔ اصل نعمتیں، اصل اکرام، اصل اعزاز، اصل عیش و عشرت، اصل زندگی یہ جنت کی ہے۔ جہنم کی مصیبتوں کو سمجھانے کے لیے دنیا میں مصیبتیں پیدا کی گئیں، جنت کی نعمتوں کو سمجھانے کے لیے دنیا میں نعمتیں پیدا کی گئیں۔ اور ظاہر ہے کہ
کہ انسان نے چند سالوں اس دنیا میں رہنا ہے، اور انسان کی تخلیق اللہ نے اس طور سے کی ہے کہ اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ضروریات زندگی کی ضرورت ہوتی ہے، اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے تو اللہ نے نظام چلانا تھا، وہ چلا دیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ یہ انسان ان عارضی نعمتوں، ان نقلی نعمتوں کو اپنی جہالت کی بنا پر، اپنی دین سے دوری کی بنا پر حقیقی سمجھ بیٹھا، اور اسی دنیا کو، اس کے بنگلوں کو، اس کے عیش و عشرت کو، اس کی گاڑیوں کو، اس کی پراپرٹی کو، زمین کو، جائیداد کو، اس کی خوشی حاصل کرنے کو پوری توجہ دے دی، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ افسوس، صد افسوس۔ اے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے، وہ اپنے قول میں، اپنی بات میں ایسے سچے تھے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ سچے کے نام سے، امانت دار کے نام سے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے محل کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک بلاک سونے کا ہے، اور دوسرا چاندی کا ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے۔ اور فرمایا ان اینٹوں کو، ان بلاکوں کو جس چیز سے جوڑا گیا ہے وہ تیز خوشبودار مشک ہے، تیز خوشبودار مشک۔ مشک کی قیمت معلوم کریں، کتنی مہنگی چیز ہے۔ اور فرمایا جنت کے محل میں جن کنکر کا استعمال ہے، کرش کا استعمال ہے، فرمایا وہ موتی اور یاقوت۔ اب موتی اور یاقوت کے ریٹ معلوم کرو۔ دنیا میں جب ہوا چلتی ہے، گرد و غبار کو اڑاتی ہے، اور اس گرد و غبار سے ہم اپنے آپ کو
پھر صاف کرتے ہیں، اس کو جھاڑتے ہیں کہ چہرے پر گرد و غبار آیا صاف کریں، کپڑوں پر گرد و غبار آیا صاف کریں۔ لیکن جنت کی مٹی فرمایا وہ زعفران کی۔ اب زعفران کے ریٹ معلوم۔ دنیا میں ہم مٹی پر چلتے ہیں، پاؤں میلے ہو جاتے ہیں، پاؤں کیچڑ کے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جنت کا فرش وہ چاندی کا ہے، جنت کی زمین چاندی کی ہے۔ مٹی اڑے گی وہ زعفران ہوگا، زعفران کے ڈھیر بنیں گے۔ مشک کے ٹیلے بنیں گے۔ اور زمین چاندی کی، سفید آئینے کی طرح۔ یہ جنت کا ایک محل، اور اس کے دیواروں کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس محل میں جب جنتی کھڑا ہوگا تو 1000 سال کی مسافت پر اپنے باغات کو دیکھے گا، اپنے نوکروں کو، ملازموں کو دیکھے گا۔ ذرا غور، ذرا توجہ، ذرا حقیقت کی پہچان، رائے راست کا انتخاب چاہیے ہمیں۔ حقیقت کیا ہے اور ہم کس راستے پہ چل پڑے؟ بھلا بتاؤ، اس طرح کا محل کوئی دنیا میں بنا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جو لوگ بھی امیر ہوئے، بہت امیر ہوئے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھا لیا یا ٹوٹیاں لگوا لی، لیکن جنت اس کا محل سونے کا، چاندی کا، یاقوت کا، موتی کا، مشک کا، زعفران کا، چاندی کا۔ یہ ہے جنت، یہ ہے جنت۔ یہاں انسان پارک میں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، یا گھر کے سامنے اگر اللہ نے استطاعت دی ہو باغ سا لگا لیتا ہے تھوڑا اسے۔ فرمایا جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر ایک تیز رفتار سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے، جب جا کے وہ سایہ 100 سال تک ایک درخت کا سایہ۔ سوچیں کہ جنت کا درخت کتنا پھیلا ہوا ہوگا۔ کیا کوئی دنیا میں اس طرح کا درخت
لگا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا زائد، اس دنیا سے اب دنیا میں 7 بر اعظم، ڈیڑھ سو سے زائد ممالک، کتنے رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے دنیا، کون ہے جو اس کو جانچ لے، اس کو دیکھ لے، اس کی سیر کر لے؟ یہ ایک دنیا۔ اور فرمایا کہ جنتی کو اس سے 10 گنا زائد جنت۔ ہاں، ہمارے اللہ نے ہمارے اعزاز کے لیے، ہمارے اکرام کے لیے کیا کیا پیدا کیا، لیکن ہم اس سے کس قدر روگردانی کر رہے ہیں، کس قدر اعراض کر رہے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے انگور کا ایک دانہ یعنی ایک انگور، اس میں اتنا رس ہوگا کہ ایک انگور کے رس سے پوری ایک ڈول بھری جا سکے، پوری ایک بالٹی بھری جا سکے ایک انگور کے دانے کے رس۔ ایک سوچے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک کھجور جنت کی وہ 12 ہاتھ لمبی ہوگی اور اس میں گٹھلی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ایک بیری کا درخت ہے، اس کی بیر جب پھٹے گی تو 72 قسم کے کھانے ظاہر کرے گی، اس سے 72 قسم کے کھانے نکلیں گے، جس کو یہ جنتی تناول فرمائے گا، کھائے گا۔ سوچیں ذرا، ہم یہاں ایک کے بجائے اگر 2-3 کھانے کھا لیں تھوڑا تھوڑا کر کے، ہاضمے پہ اثر پڑتا ہے۔ زیادہ کوئی کھاتا ہے شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، بدن درد کرنے لگتا ہے، ڈھکاریں آنے لگتی ہیں۔ کوئی زیادہ کھائے گیس بازی کا مریض بن جاتا ہے۔ جنت میں 72 قسم کے کھانے نکلے اور جتنا کھانا چاہے گا کھائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جتنا کھانا۔ اور اب ہاضمہ کیسے آئے گا؟ پسینہ نکلے گا، مشک کی خوشبو کرے گا، بس آ گیا۔ نہ بڑا پیشاب، نہ چھوٹا پیشاب، نہ ریح گیس، نہ ناک بہے گی جنت میں۔ نہ زیر بغل بال ہوں گے،
نہ زیر ناف بال ہوں گے، داڑھی نہ ہوگی، سینے اور پنڈلیوں پہ ہلکے ہلکے بال ہوں گے، ہمیشہ 30 سے 33 سال کی عمر ہوگی جو پختہ جوانی ہے۔ پختہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے، اور ایسی جنت میں جب جنتی داخل ہوگا ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا ہوگا نہیں، ہمیشہ صحت مند رہے گا، کبھی بیمار ہوگا نہیں، ہمیشہ عیش و عشرت میں رہے گا، کبھی تنگ دست ہوگا نہیں، ہمیشہ خوش رہے گا، کہیں غم زدہ ہوگا نہیں، ہمیشہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی، نفس و شیطان کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگا۔ ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی جو نہ کبھی ختم ہوں گی، نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی، جنتی جنت کے اندر جب پھل کھائیں گے ان کے سامنے پھل پیش کیے جائیں گے، تو ان کی شکلیں تو ایک جیسے ہوں گی، صورت ان پھلوں کی ایک جیسی ہوگی، لیکن جب کھائیں گے تو ذائقے میں، لذت میں بڑا ہی فرق محسوس کریں، شکل و صورت ایک، ذائقہ الگ۔ اس طرح کے عجیب عجیب قسم کے پھل ہوں، لحم طیر مما یشتہون، اونٹوں کے برابر، اونٹوں کے گردنوں کے مثل لمبی گردنوں والے پرندے ہوں گے جنت میں، جو پکے پکائے جنتی کے خدمت میں حاضر کیے جائیں، اور جنتی کھائے گا، اور جب کھا لے گا دوبارہ پرندہ اللہ کے حکم سے بن کے اڑ جائے گا۔ فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے پھل انار کے پھل کے مانند ہیں، اس کی ٹہنی پھٹے گی، جب اس کی ٹہنی پھٹے گی تو اس میں سے 70 قسم کے جوڑے نکلے، 70 قسم کے لباس نکلے۔ اب اس میں سے جو جوڑا بھی جنتی پہننا چاہے پہن لو، 70 قسم، اور جنت کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہونے، جنت کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہونے۔ یہ ہے جنت، اور جنت کی حور، فرمایا جنت کی حور کہ اس کے جسم کی باریکی اتنی ہوگی کہ جنتی کی نظر اس کی کھال سے، اس کے گوشت سے، اس کے ہڈیوں سے پار ہو کر
اس کے ہڈیوں میں جو گودا ہوگا وہ بھی اس کے جنتی شوہر کو نظر آئے، اتنی اس کے جسم کی باریکی۔ اور جس پلنگوں پر، تختوں پر جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ سونے سے بنے ہوئے ہوں، اور جنت کے درخت، ان کے تنے، ان کی ٹہنیاں، ان کی شاخیں وہ بھی سونے چاندی کی ہوں گی۔ ذرا سوچیں۔ اور تمام مسلمان آدم علیہ السلام کے قد پر ہوں گے، 60 ہاتھ 60 گز ان کا قد ہے۔ پئیں گے حوض کوثر سے۔ حوض کوثر جو محشر کے میدان میں ہوگا، اس کی طرف سونے چاندی کی نہریں آتی ہیں، وہ جنت سے آتی ہیں۔ حوض کوثر کا پانی فرمایا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ یہ پانی اور جنت میں پینے کو خالص پانی ملے گا، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ سر میں درد ہو اور نہ انسان الٹی سیدھی باتیں کرے۔ اور سونے چاندی کے برتنوں میں جنتی کو یہ عمدہ پانی اور عمدہ شراب پلایا جائے، اور سونے کی کنگھیوں سے اپنے بالوں میں کنگھی کریں، سونے کی انگیٹھیوں میں جو ہے عود جلائی جائے۔ کیا کیا تعریف کروں گی، نہیں کر سکتا۔ جنت کی نعمتوں کو تو وہی سمجھے جسے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے۔ اور فرمایا کہ جنت جو ہے ناپسندیدہ اعمال میں ڈھانپی، یعنی وہ اعمال جس کا کرنا آپ کا دل نہ چاہے گا، لیکن آپ ان اعمال کو کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، غیبت چغلی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، ہر حالت میں نماز کے پابند ہوں گے، ذکر کے پابند ہوں گے، تلاوت کے پابند ہوں گے، بہتر اخلاق کے پابند ہوں گے، غصہ کو ضبط کریں گے، غصہ پہ کنٹرول کریں گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے، کانوں کی حفاظت کریں گے، مال کی حفاظت کریں گے تاکہ اس میں حرام کی آمیزش نہ آ جائے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ نفس پہ گرا گزرتی، یہ ایسے اعمال۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جنت ناپسندیدہ اعمال میں ڈھانپی، یعنی دل اس پہ آمادہ نہیں ہوتا، لیکن جب انسان محنت کرتا ہے نفس پر، یہی نفس پر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کے علاوہ اس شخص کو اور کوئی طریقہ اور کوئی بات اچھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت حاصل کرنے کی خوب تیاری کرنے والا بنائے۔
اور جہنم جیسے منحوس مقام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔